Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار بار یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. ایک وصیت نامہ، ایک خط، اور اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ حضرات کے علم میں ہوگا، خصوصاً جو سائلین ہیں، کہ مدینہ منورہ میں شیخ احمد جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میری امت میں بہت زیادہ خرابیاں آ گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، والدین کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، اور اس ہفتے میں اتنے لوگ مرے ہیں، 70,000 لوگ مرے ہیں، ان میں سے کسی کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا، حالانکہ وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں. اور اس سے ہٹ کر بہت ساری باتیں اس وصیت نامے میں بتائی جا رہی ہیں کہ جس نے اتنے لوگوں کو تقسیم کیا تو اس کو یہ ملے گا، 100 لوگوں کو تقسیم کیا تو خوشحالی ملے گی، اور اگر 50 لوگوں میں تقسیم کیا تو اس کو 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی، اور اگر جس آدمی نے اس کو برا جانا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور جس آدمی نے یہ سمجھا تو یہ ہو جائے گا، یہ سمجھا تو یہ ہو جائے گا. یہ ایک کہانی، ایک خواب، ایک وصیت عموماً گردش کر رہی ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ آئیے دلائل کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وصیت نامہ شائع ہو رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. ہر زمانے میں کافی عرصے سے، تقریباً صدی، 1.5 صدی سے یہ وصیت نامہ اور یہ فرضی کہانی گردش کر رہی ہے. ہر زمانے میں علماء کرام نے اس کی تردید کی ہے اور سخت سے سخت انداز سے اس کی تردید کی ہے. خصوصاً حکیم الامت مجدد الدین والملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کے اندر سختی کے ساتھ اس من گھڑت کہانی کی تردید فرمائی ہے. باقی حضرات اکابرین علماء نے، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب اور دیگر حضرات نے، فتاوی حقانیہ والوں نے، دیگر فتاوی جات میں اس کی سخت تردید اس سے پہلے ہو چکی ہے. لیکن غضب کی بات یہ ہے، تعجب کی بات ہے، حیران کن بات ہے، اتنی تردید ہونے کے باوجود 1 صدی سے جس کی تردید ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ رد و بدل کے ساتھ یہ وصیت نامہ پھر آ جاتا ہے اور لوگ اس کو بلا چون چرا اور ہر کسی میں شائع کرتے ہیں اور ایک ڈر والی کیفیت اس کو دیکھ کر اپنے اندر وہ رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ احمد نام کا تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ روضہ رسول کا کوئی خادم نہیں گزرا. دوسری بات کہ اتنی بڑی عمر ایک آدمی نے کیسے پائی؟ ایک ہی آدمی، اور اتنی بڑی عمر اس کی، اتنے زمانے سے یہ وصیت نامہ چل رہا ہے اور ابھی گزشتہ جمعے میں اس نے خواب دیکھا. اور پھر تیسری بات یہ کہ باقی ممالک کے علماء، صلحاء، فقہاء، اتقیاء، ان کو یہ خواب کیوں نہیں آیا؟ اس ایک آدمی کو کیسے بتایا گیا؟ تیسری بات یہ ہو گئی. اور چوتھی بات یہ کہ اس وصیت نامے کا حرمین کے عوام کو، حرمین کے علماء کو، وہاں کے ائمہ کو کیوں پتہ نہیں چل سکا؟ نہ مکہ والوں کو پتہ، نہ مدینہ والوں کو پتہ، عرب دنیا کو اس کا پتہ ہی نہیں، وہاں نام و نشان نہیں، تو یہاں والوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ پانچویں بات یہ کہ بلا سند یہ ہندوستان کیسے پہنچ گیا؟ چھٹی بات یہ کہ یہاں پر اس کا ترجمہ کس نے کر کے اس کو شائع کیا؟ اس کے پیچھے اس کی کیا کوئی سند ہے؟ کس نے اس کا ذکر کیا؟ کیا ہوا؟ کیسے یہ یہاں تک پہنچا؟ اب کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ بلا چونچرا، بلا تحقیق کے ہر چیز کو بس آگے اس کو نشر کرتے جاتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کے بارے میں معلومات نہیں کرتے. اور پھر اس وصیت نامے کے اندر ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ اتنے لوگ مرے ہیں، اتنے لوگ مرے ہیں اور وہ سب کلمہ گو ہیں، لیکن ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. حالانکہ یہ اس بات کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے. اور یہ کہنا کہ 70,000 لوگ مرے ہیں اور ان میں کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منافی ہے، بالکل غلط بات ہے. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، حالانکہ یہ بھی حدیث کے خلاف ہے. حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ
ہر نیک فاجر پر نماز جنازہ پڑھیں. اگر کلمہ گو ہے مسلمان ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, اور مختلف انداز سے اس میں رد و بدل, کسی میں کیا لکھا ہے کسی میں کیا لکھا ہے. اور پھر اس میں کچھ علامات قیامت بھی لکھی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا, حالانکہ وہ علامات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو اپنی طرف سے ایک فرضی کہانی کو, ایک من گھڑت کہانی کو, بے سند کہانی کو پھیلانا, یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی سمجھداری والی بات. اور پھر اس میں بعض باتیں بدعت والی بھی ہیں اور یہ باتیں بھی غلط ہیں. تو اس من گھڑت کہانی کی اشاعت نہ کیجیے, اس سے باز آ جائیے, اور اب خدا را اس کو روک دیجئے. ایک صدی گزر گئی, اس کو عوام میں پھیلایا جا رہا ہے. کیا ہو گیا لوگوں کو, کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر بلا سند ایک چیز کو آگے بس پھیلاتے جانا, اور اس میں بالکل جھجک محسوس نہ کرنا, نہ اللہ کا ڈر, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال. اور پھر بعض اس میں ایک ملتان سے شائع ہوا تھا, اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ احمد سے کہا, شیخ احمد اللہ کے سامنے میں شرمندہ ہوں. اور کہا اے شیخ احمد میں فرشتوں کے سامنے شرمندہ ہوں, ان کے سامنے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں امت کی وجہ سے. اور پھر کہا اے شیخ احمد تم بھی امت کو یہ بات پہنچاؤ. اور کہا شیخ احمد تم بھی معافی مانگو, میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے والی بات ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم عناصر کی سازشیں ہیں, زنادقہ کی سازشیں ہیں, جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا اس وصیت نامے کو آگے ہرگز نہ پھیلائیے. اور پھر اس میں یہ کہاں پہ آ گیا کہ اس کی اشاعت کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی, اشاعت نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. بھائی نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اشاعت اور عدم اشاعت کو نفع نقصان پر مشروط کرنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کو اس کی اشاعت اور عدم اشاعت پر مشروط کرنا, کہ جو اس کو شائع کرے گا اس کی شفاعت ہوگی, جو نہیں شائع کرے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی, یہ بالکل جہالت والی اور غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو یہ بات سوچ لینی چاہیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. قرآن و احادیث میں جو وعیدات ہیں ان کا ہمیں خیال نہیں, بس ایک خواب سے ہم ڈر گئے, اور وہ بھی جھوٹی ایک کہانی, ایک من گھڑت بات, بے سند بات, بے ثبوت بات, جس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں. اور پھر قرآن و حدیث کی اشاعت کی طرف ہم دھیان نہیں رکھتے, اس کی طرف ہم خیال نہیں رکھتے, اور بس پمفلٹ شائع کریں تو یہ نیکیاں ملیں گی, نہیں کریں گے تو بیٹا مر جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. یہ ساری غلط باتیں ہیں, ان کو چھوڑنا چاہیے. اور یہ کہاں پہ ہے کہ جو آدمی 100 لوگوں میں اس کو تقسیم کرے گا اس کو خوشحالی ملے گی, اور جو 50 لوگوں میں تقسیم کرے گا تو اس کو 10 کروڑ نیکیاں ملے گی. خدا کے بندو, نیکیاں یہ شریعت بتاتی ہے, قرآن بتاتا ہے, حدیث بتاتی ہے کہ کس کو کس عمل پر کتنی نیکیاں ملے گی. خوابوں سے نیکیوں کا موازنہ نہیں ہوتا کہ خواب دیکھا تو اس کے یہ نیکیاں ملیں گی اور یہ نیکیاں ملیں گی. تو لہٰذا خدا را میں آپ سے دستبستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کو مت پھیلائیے. جہاں پر یہ بات ہوگی اس کو چھوڑ دیجئے. 1 صدی سے علماء اس کی تردید کر چکے ہیں, اب تو بس کر دیجئے, اس کو آگے نہ پھیلائیے. قرآن و سنت پہ عمل کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam.